اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 2 ہے الکف عن الدنیا۔ عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کریں گے۔ کان ببغداد رجل متعبد اسمہ رویم فعرض علیہ القضاء فتولاہ فلقیہ الجنید یوما فقال من اراد ان یستودع سرہ لمن لا یفشیہ فعلیہ برویم فإنه کتم حب الدنیا 40 سنة حتی قدر علیہ۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کرتے ہیں۔ الکف عن الدنیا، دنیا سے بچنا۔ بغداد میں ایک شخص تھا جو تنہائی میں عبادت کرتا تھا، اس کا نام تھا رویم۔ اس پر پیش کیا گیا عہدہ قضا، اس نے اس کو قبول کر لیا۔ پس رویم سے جنید کی ملاقات ہوئی ایک دن، تو حضرت جنید نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے راز کو امانت رکھوائے ایسے شخص کے پاس جو اس کا راز ظاہر نہ کرے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ رویم کے پاس راز رکھوائے، اس لیے کہ رویم نے دنیا کی محبت کو 40 سال تک چھپایا، یہاں تک کہ اس پر قادر ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے الکف، کفا یکف کفن، بچنا اور رکنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ الکف عن الدنیا، دنیا سے بچنا، دنیا سے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے متعبد، تعبد یتعبد تعبدا، اس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں عبادت کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، عرض یعرض عرضا، پیش کرنا۔ تولا یتولا تولیا، اس کا مطلب ہوتا ہے عہدہ قضا پر فائز ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں، لقی یلقا لقاء و ملاقاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا۔ آگے دیکھیں، ارادہ یرید ارادتا، ارادہ کرنا۔ یستودع، استودع یستودع، اس کا مطلب ہوتا ہے باب استفعال ہے اس کا، کسی چیز کے پاس کوئی چیز ودیعت کے طور پر رکھوانا۔ اگلا لفظ دیکھیں، یفشی، افشا یفشی افشاء، کسی راز کا ظاہر کرنا، کسی چھپی ہوئی بات کا کھولنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، کتم یکتم کتمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے راز کا چھپانا۔ اور قدر یقدر قدرتاً، کسی چیز کے اوپر قادر ہونا۔ یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر حضرت رویم کے اوپر ایک عارفانہ طنز کیا ہے۔ حضرت رویم ایک بڑے عالم اور مشائخ کبار میں سے تھے۔ ان کو جب عہدہ قضا پیش کیا گیا، قاضی کا عہدہ ان کے اوپر پیش کیا گیا، تو انہوں نے اس عہدے کو قبول کر لیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر عارفانہ طنز کر رہے ہیں کہ رویم کے دل میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی تھی، مگر وہ اس محبت کو چھپاتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ محبت اس وقت ظاہر ہوئی جب ان کو حکومت کی آفر دی گئی اور انہوں نے اس کو ٹھکرانے کے بجائے قبول کر لیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پرانے زمانے کے مشائخ ہوتے تھے، اللہ کے بڑے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوتے تھے، وہ حکومت میں جانے سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے الگ سے دینی خدمات کے اندر اور اسی طرح یاد الہی کے اندر مشغول رہنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے اوپر پھر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رویم پر طنز کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ دنیا کی محبت کو 40 سال تک چھپا سکتے ہیں، تو اگر کوئی اور ان کے پاس راز کی بات بتائے گا ان کو، تو یہ اس راز کو بھی چھپا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک طنز کی بات تھی، وگرنہ حقیقت حال ایسی نہیں تھی کہ حضرت رویم ان کو دنیا کی محبت تھی اور انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے عہدہ قضا کو قبول کیا تھا، بلکہ مقصد صرف حضرت رویم کا یہ تھا کہ اس منصب کے قبول کرنے سے دنیا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی بزرگی، اپنی للہیت اور اپنی معرفت کو چھپانا حضرت کا مقصد تھا۔ یہاں پہ کچھ ضمیریں ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔
یہ فرمایا اسم ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی رجل متعبد کی طرف، اور اس کے بعد عریضہ پیش کیا گیا، کس پر پیش کیا گیا؟ اسی پر، حضرت رویم پر پیش کیا گیا۔ یہ جو ہی ضمیر ہے علیہ، یہ حضرت رویم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فتولہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قضا کی طرف۔ تولا میں جو فائل ہے ہوا ضمیر فائل، یہ لوٹ رہی ہے رویم کی طرف، یعنی رویم نے عہدہ قضا کو قبول کر لیا۔ لقیہ الجنید، یہ جو لقیہ کا جو فائل ہے وہ یہ جنید اس کا فائل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی طرح حضرت رویم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے من ارادہ ان یستودع سرہ، جو شخص ارادہ کرے کہ اپنے راز کو چھپائے، یہ جو سرہ میں ہو ضمیر ہے یہ اسی شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ اس من موصول کا صلہ بن رہا ہے، جو ارادہ کا فائل بن رہا ہے، جو یستودع کا فائل بن رہا ہے۔ لمن لا یفشیہ، یہ جو یفشیہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس سر کی طرف جو اس راز کو نہ کھولے، اور یفشی میں جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی رویم کی طرف۔ فعلیہ برویم، یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے یہ اس من کی طرف لوٹ رہی ہے، اس شخص پر لازم ہے حضرت رویم۔ فإنہ، بے شک اس نے، یہ جو ہو ضمیر ہے اور اسی طرح کاتما میں ہوا ضمیر ہے، ان دونوں کی جو ضمیریں ہیں وہ اس رویم کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ حضرت رویم نے چھپایا دنیا کی محبت کو، حتیٰ قادر علیہ، یہاں پر بھی جو ہوا ضمیر ہے یہ بھی حضرت رویم ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حب دنیا کی طرف، یہاں تک کہ رویم حب دنیا پر قادر ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ